معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 21، تجزیہ اور اخذ کردہ رائے۔ میں نے بے شمار ایسے پنجابیوں کی کہانیاں جمع کی ہیں جنہیں سرحد کے دوسری طرف اپنے آبائی گھر میں دوبارہ جانے کا موقع ملا۔ ان میں سے بعض منتخب کہانیاں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب ہیڈنگ: سابق بھارتی وزیر اعظم۔ اندر کمار گجرال سے میری ملاقات اکتوبر 1992 میں دہلی میں ہوئی۔ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا تھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ میں پرانے پنجاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ہمیشہ سے دلچسپی رکھتا آیا ہوں۔ آئی کے گجرال اور ان کی اہلیہ شیل گجرال مجھے اپنے گھر میں ملے اور چند ہی لمحوں میں ہم مغربی پنجاب کے لہجے والی پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ شیل گجرال کا تعلق اسی ٹیمپل روڈ مزنگ لاہور سے تھا جہاں میرا آبائی گھر آج بھی ہے۔ دونوں نے مجھے اپنے دورہ پاکستان کے کئی واقعات سنائے کہ کس طرح گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا گیا اور اپنے پرانے ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کے کیسے جذباتی مناظر تھے۔ بیگم گجرال نے بتایا کہ جب وہ اپنے شوہر اندر کمار کے ساتھ ٹیمپل روڈ پر ہمارے پرانے گھر گئے تو ہمارے پرانے ہمسائے جو اب بھی وہیں تھے نے اصرار کیا کہ ہم ان کے ساتھ قیام کریں۔ ایک اور کہانی مجھے یاد آ گئی کہ کس طرح شیل گجرال کی بہن کے وفادار ملازم نے ان کے قیمتی زیورات سنبھال کر رکھے اور جب صورتحال معمول پر آئی تو اس نے ایمانداری سے ہر چیز لوٹا دی۔ آئی کے گجرال نے اپنی خود نوشت میں اپنے جہلم میں گزارے گئے بچپن کے ایام اور لاہور میں زمانہ طالب علمی کا کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کا خاندان آریہ سماج تحریک کا پیروکار تھا۔ ان کے والد اوتار نارائن گجرال مہاتما گاندھی کے شاگرد تھے اور لاہور میں قیام کے دوران آئی کے گجرال کمیونسٹ تحریک میں شامل ہو گئے۔ اندر اور شیل نے 1892 میں جہلم اور لاہور کا دورہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم رخصت ہونے ہی والے تھے کہ ایک معمر خاتون خدیجہ بی بی دوڑی دوڑی میری طرف آ رہی تھی۔ میں فوراً اسے پہچان گیا کیونکہ وہ میری اور میرے چھوٹے بھائیوں کی آیا رہی تھی۔ خدیجہ بی بی نے مجھے ایک ماں کی طرح گلے لگایا۔ شیل سے ان کی پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی۔ اس نے شیل کو شگن کے طور پر ایک سکے کا تحفہ دیا۔ گجرال کے بچپن کے دوست احسن علی نارائن گجرال کے اسسٹنٹ مظفر حسین شاہ اور گجرال کے والد کے کولیگ محمد بشیر تب ان سے ملنے کے لیے آئے۔ ان سب کو سول کلب جہلم میں ڈنر پر مدعو کیا گیا۔ پنجابی شاعر جوگی جہلمی نے گجرال سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ گجرال نے جواب دیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کس طرح جوبلی گھاٹ پر ہونے والے جلسوں میں انگریز مخالف نظمیں پڑھتے تھے۔ بعد ازاں ایک مشاعرہ ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر اور دیگر انتظامی افسر موجود تھے۔ چونکہ اردو شاعری میں آئی کے گجرال کا کافی اچھا ذوق تھا، اس لیے صدارات ان کے حوالے کی گئی۔ شیل گجرال نے بھی اپنی ایک غزل پڑھی۔ مشاعرے کی روداد جذباتی انداز میں لکھتے ہوئے گجرال لکھتے ہیں کہ مشاعرے کے بعد تقریباً تمام افراد نے ہمیں دوبارہ خاندان کے ساتھ گھر آنے کی دعوت دی۔ میں اس بات سے انتہائی متاثر ہوا جب ان لوگوں نے کہا جہلم آج بھی آپ کا شہر ہے، اسے بھلائیں مت۔ سب ہیڈنگ: سنیل دت۔ جب سے میرا خاندان 1947 میں ضلع جہلم کے گاؤں خرد سے نکلا تھا میں کم از کم ایک بار وہاں جانے کا خواہاں تھا۔
اگرچہ ایک بڑا فلم ساز بننا اور بھارتی کانگریس کارکن منتخب ہونا بڑی کامیابی کی بات تھی، لیکن میری روح ہمیشہ سرحد پار پاکستانی پنجاب میں اپنے ماضی سے جڑی رہی۔ 1998 میں مجھے آخر کار خرد گاؤں جانے کا موقع مل گیا۔ اس کے لیے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ میں دلیپ کمار کے ساتھ آیا۔ ہمارے گاؤں کے افراد کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ کئی نوجوانوں نے تو میری فلمیں بھی دیکھ رکھی تھیں۔ وہ محسوسات ناقابل بیان ہیں جب میں نے اس مٹی پر پاؤں رکھے جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے میرے بچپن کے نام بجیا سے مخاطب کیا، جو کہ میرے اصل نام بلراج کو بگاڑ کر بنایا گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ماں کیسی تھی۔ جب میں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ رونے لگے۔ میرے خاندان کی جان میرے چچا کے دوست یعقوب نے بچائی تھی۔ میں ان کے گاؤں نواں کوٹ گیا تاکہ 1947 میں ہماری مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بچے بھی اب گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہرحال میں وہاں دیگر لوگوں سے ملا اور اپنے جذبات ان تک پہنچائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یعقوب کے بچوں تک میرے جذبات پہنچائیں گے۔ میں ان خیالات کے ساتھ واپس آیا کہ اچھے اور برے لوگ ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں۔ سب ہیڈنگ راج ببر۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں مجھے زبردست کامیابی ملی، لیکن میرے گھر میں میرے والدین اپنے آبائی شہر جلال پور جٹاں، ضلع گجرات کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے، جو انہوں نے 1947 میں چھوڑا تھا۔ چند برس پہلے میں پنجابی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان گیا۔ ایئرپورٹ اور ہوٹل میں میرا جس طرح پرجوش خیر مقدم کیا گیا وہ یادگار ہے۔ اگرچہ میری پیدائش آگرہ میں ہوئی، لیکن میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ میں جلال پور جٹاں میں اپنا گھر کھو چکا ہوں۔ پاکستان کے دورے میں مجھے لگا کہ میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ میں نے جلال پور جٹاں میں اپنا آبائی گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کا فوری بندوبست کر دیا گیا۔ یہ خبر آنن فانن جلال پور جٹاں میں بھی پھیل گئی۔ وہاں سے کچھ نوجوان لاہور آئے اور مجھے ساتھ لے کر جلال پور روانہ ہو گئے۔ موٹر سائیکلوں کا قافلہ اس چھوٹے سے قصبے میں داخل ہوا۔ شہر کے باسیوں نے بھی میرا پرتپاک استقبال کیا۔ کئی بوڑھوں کو میرے خاندان اور ہمارے گھر کا پتہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کے خالی کردہ گھر کے صحن میں اب ایک مسجد تعمیر کی جا چکی تھی اور پتہ نہیں کہ آپ وہاں جانا پسند کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں وہاں ضرور جانا پسند کروں گا۔ اس روز مجھے اپنی کامیابی کی وجہ معلوم ہوئی۔ اگر لوگ میرے گھر میں قائم مسجد میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو یقیناً اس کا ثواب مجھے بھی ملتا ہوگا۔ میری اس بات سے وہ سب بہت خوش ہوئے اور ہم فوراً پرانا گھر دیکھنے چلے گئے۔ میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ لوگ نہیں بلکہ گندی سیاست ہوتی ہے۔ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے آپ کو ہر ممکن اقدام اٹھانا پڑے گا۔ سب ہیڈنگ رچنا آنند۔ سنگاپور میں انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں وزٹنگ ریسرچ پروفیسر کی حیثیت سے 3 سالہ قیام کے دوران میری کئی ایسے پنجابیوں سے ملاقات ہوئی جن کی جڑیں پنجاب کے دوسرے حصے میں تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون رچنا آنند نے مجھے اپنے آبائی قصبے پنڈ دادن خان کے دورے کی سحر انگیز کہانی سنائی۔ تقسیم سے پہلے ان کے دادا حکیم چنی لال کو دہلی قصبے کے انتہائی قابل احترام حکیم سمجھا جاتا تھا، جن سے ہر کوئی علاج کے لیے رابطہ کر سکتا تھا۔ رچنا کے والد تقسیم کے وقت اسکول کے طالب علم تھے۔ وہ پنڈ دادن خان کی باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ حالانکہ تقسیم کے بعد
وہ کبھی وہاں نہیں گئے تھے۔ رچنا آنند شادی کے بعد سنگاپور منتقل ہو گئیں، لیکن وہاں بھی پنڈ دادن خان ان کی زندگی کا حصہ برقرار رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 16 مارچ 2007 کو پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کا اہتمام سنگاپور پریس کلب نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر کیا تھا۔ ان کے راولپنڈی قیام کے دوران انگریزی اخبار پاکستان پوسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر راجہ ارشد خان نے رچنا آنند کو حکومت سے پنڈ دادن خان جانے کی اجازت لے کر دینے میں نہایت تعاون کیا۔ انہوں نے رچنا کا تعارف ممبر صوبائی اسمبلی چودھری نذر محمد گوندل سے کرایا۔ انہوں نے چودھری نذر محمد کو بتایا کہ وہ اس جگہ پر جانے کے لیے کتنی بےتاب تھیں جس کا ذکر کرتے ان کے والد تھکتے نہیں تھے۔ باقی کی تمام کہانی ان کے اپنے الفاظ میں یہاں دی جا رہی ہے۔ میری درخواست پر انہوں نے مجھے یہ ای میل بھجوائی تھی۔ راجہ راشد نے مجھے اگلے روز اپنے دفتر کی گاڑی پر ڈرائیور کے ساتھ پنڈ دادن خان بھجوانے کا بندوبست کیا۔ چنانچہ اگلے روز صبح ہم روانہ ہو گئے۔ میں موبائل فون پر دہلی میں مسلسل اپنے والد صاحب کے ساتھ رابطے میں رہی۔ ہم دونوں فرتے جذبات کے باعث ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکے۔ ساری رات ہم باتیں ہی کرتے رہے۔ مجھے اس رات کی جذباتی کیفیت کبھی نہیں بھولے گی۔ صبح 9:45 بجے ہم پنڈ دادن خان پہنچ گئے۔ مجھے اس رات کی جذباتی کیفیت کبھی نہیں بھولے گی۔ صبح 9:45 بجے ہم پنڈ دادن خان پہنچ گئے اور سیدھے چودھری نذر گوندل کی رہائش پر پہنچ گئے۔ وہ بنفس نفیس وہاں موجود تھے اور میرے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ ملے۔ مجھے وہاں بڑی عمر کے لوگوں کی کافی تعداد بیٹھی نظر آئی۔ ہلکی پھلکی تواضع کے بعد ہم آبائی گھر کی طرف چل پڑے۔ اگرچہ میں پہلے یہاں کبھی نہیں آئی تھی، لیکن سب کچھ اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ جب ہم میرے والد کے اسکول پہنچے تو میں آسانی سے سب چیزوں کا بتا سکتی تھی۔ اپنے ذہن میں بننے والے نقشے کی مدد سے میں بتا سکتی تھی کہ ہم آبائی گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک بڑا ہجوم میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو کئی لوگ مجھے ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے بعد جیسے مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ جب وہ لوگ مجھے جلوس کی شکل میں گلیوں میں لے جا رہے تھے تو میرے والد کی سب سے بڑی بہن کی ایک سہیلی میرے پاس آئی اور گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور پھر ہجوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ خاتون اتنی دور سے صرف گھومنے نہیں آئی بلکہ اپنا آبائی گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے میرے گھر کی طرف لے گئی۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں کس کی پوتی ہوں تو انہوں نے مجھ پر محبتوں کی برسات کر دی۔ میرے لیے اب مزید برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں جواب میں صرف رو سکتی تھی۔ ہر کوئی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر جو کچھ موجود تھے مجھے بطور تحفہ دے رہے تھے۔ میں اس محبت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ کوئی شخص میرے دادا کے پرانے خط اور پھر لکڑی کا ایک کھلونا لے آیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ یہ چیزیں اسی صورت میں ملیں گی اگر میں ان کے گھر جاؤں، لہٰذا میں چلی گئی۔ مجھے کہا گیا کہ میں لکڑی کا کھلونا ساتھ لے جا سکتی ہوں، لیکن پہلے بتاؤں کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ میں کس کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ میرے دادا کے پیارے دوستوں میں سے ایک مولوی عبدالعزیز امام مسجد اور محتم مدرسہ کا گھر تھا۔ وہ حافظ قرآن تھے، جبکہ میرے دادا بھی ہندو ہونے کے باوجود اسلام کے ایک بڑے اسکالر تھے اور روانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے۔ دونوں دوست قرآنی آیات، اردو شاعری اور کتابوں پر باقاعدگی کے ساتھ مباحثے کرتے تھے۔ پنجاب کے دونوں حصوں میں بدترین خون ریزی شروع ہونے سے چند ہفتے قبل میرے دادا پنڈ دادن خان سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ بھارت میں تھے تو انہیں پتہ چلا کہ مولوی عبدالعزیز شدید علیل تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوائی تیار کر کے لکڑی کے کھلونے میں چھپائی
اور کسی طرح اسمگل کر کے ان تک پہنچا دی۔ دوائی کھا کر مولوی صاحب مکمل صحت یاب ہو گئے، چنانچہ ان کی اولاد نے دونوں دوستوں کی یاد میں لکڑی کے کھلونے سنبھال کر رکھ لیے۔ مجھے درست جواب دینے پر ایک لکڑی کا کھلونا تحفے میں دے دیا گیا۔ کئی افراد میرے دادا کی جادوئی حکمت اور دوائیوں کے معترف تھے، ان کے ہاتھوں میں جادو تھا، اور کئی افراد حکیم چنی لال کو دہلی کے ہاتھوں شفا پانے کی وجہ سے میرا شکریہ ادا کرنے کو آئے۔ کچھ لوگوں کو وہ قرآن کے اسکالر، کتابوں کے شوقین اور انسان نواز ہونے کی وجہ سے یاد تھے۔ دادا نے غریبوں سے کبھی طبی معائنے کی فیس وصول نہیں کی تھی، بلکہ دوائی کے ساتھ اناج بھی کھانے کو دیتے تھے۔ کسی مریض کو ایک چٹ بھی دیتے تھے تاکہ وہ مقامی حلوائی سے مفت دودھ پی کر صحت یاب ہو جائے۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ وہاں ایک ہندو برہمن دت نسل کا آج بھی موجود تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت پرامن طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے والد نے فون کر کے اس سے بات چیت کی۔ انہیں اس ہندو کے خاندان کے بارے میں معلوم تھا۔ چودھری نذر محمد گوندل صاحب نے بھی میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور انہیں پنڈ دادن خان آنے کی دعوت دی۔ پنڈ دادن خان میں ایسے خاندانوں کی موجودگی کا جان کر میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا، جو آج میرے خاندان کا حصہ ہیں، اور یہ تعلق آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا۔ سب ہیڈنگ: وسیم اکرم۔ منگل 3 مئی 2005 کو کرکٹ کے لیجنڈ اور شاید آج تک کے دنیا کے سب سے عظیم لیفٹ آرم فاسٹ بالر وسیم اکرم اور ان کے والد چودھری محمد اکرم نے ضلع امرتسر کے گاؤں چونڈا دیوی کا دورہ کیا۔ چونڈا دیوی میں مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی تقریباً ایک جتنی آبادی تھی۔ مسلمان زیادہ تر ارائیں اور سید برادری کے تھے۔ وسیم اکرم کا خاندان ارائیں تھا۔ وسیم اکرم اور ان کے والد کو ان کے آبائی گاؤں کے نوجوان اور معمر افراد نے پرتپاک طریقے سے خوش آمدید کہا۔ ان کے والد، جنہوں نے 1947 میں ہجرت سے پہلے یہاں اپنا بچپن گزارا تھا، کو ان کے پرانے دوست زندہ مل گئے۔ اپنے اس پرانے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر چودھری اکرم جذباتی ہو گئے، جہاں ان کا بچپن بیتا تھا۔ گھر کے موجودہ مالک بھگوان سنگھ نے ان سے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور پنجابی میں کہا کہ یہ گھر اب بھی آپ کا ہے۔ جب کسی نے زور دیا کہ آپ یہاں آتے رہا کریں تو وسیم اکرم نے والد سے کہا، میں ہر مہینے آ سکتا ہوں اگر دونوں طرف کی حکومتیں اس کی اجازت دیں۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر خوشی محمد خان۔ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ داستان سنائی ہے کہ ہم نابا سے پیادہ پا کس طرح پاکستان پہنچے۔ ہم گوجرانوالہ میں بس گئے۔ 1949 میں نے اپنے دوست اشونی کمار شرما کے والد ڈاکٹر گرداری لال کو خط لکھا۔ برہمن ڈاکٹر گرداری لال املو شہر میں واحد کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر تھے۔ وہ ایک مہربان اور شفیق انسان تھے۔ ہر کوئی ان کا احترام کرتا تھا۔ خط کا جواب آیا تو میرے اور اشونی کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ہمارے درمیان 1958 تک رابطہ برقرار رہا۔ اس دوران میں نے اکنامکس اور انگلش لٹریچر میں ایم اے کر لیا اور لیکچرار کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا، جس کے باعث میں مغربی پنجاب کے مختلف شہروں میں تعینات ہوتا رہا۔ 1963 کو میں اسکالرشپ پر جرمنی گیا اور وہاں ڈیولپمنٹ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر لی۔ میں واپس پاکستان آ گیا، لیکن مجھے کوئی تسلی بخش ملازمت نہ مل سکی۔ واپس جرمنی جا کر میں نے شادی کر لی اور یونیورسٹی ٹیچر اور ریسرچر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میری پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے مجھے دنیا کے کئی ممالک میں جانا پڑا، لیکن میرا دل اور روح اس جگہ پر اٹکے رہے جہاں میں نے جنم لیا تھا، وہ ہے املو۔ چنانچہ میں نے اشونی کمار سے اپنے رابطے بحال کیے
اس نے زور دیا کہ میں املو ضرور آؤں، لیکن ان دنوں مشرقی پنجاب بدامنی کی آگ میں چل رہا تھا۔ خالصتان تحریک زوروں پر تھی اور ایک پاکستانی پس منظر کے حامل شخص کے لیے بھارت کا ویزا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اس دوران خوش قسمتی نے دروازے پر دستک دی۔ معروف بھارتی پروفیسر جو پہلے جرمنی میں سفیر بھی رہے تھے، جرمن اوورسیز انسٹیٹیوٹ میں آئے جہاں میں کام کرتا تھا۔ میں نے انہیں اپنی داستان سنائی اور درخواست کی کہ ویزے کے حصول میں میری مدد کریں۔ اس مہربان شخص نے واقعی مدد کی اور یوں مجھے بھارتی ویزا مل گیا۔ میں 35 سال بعد 1982 میں املو واپس آیا۔ چھوٹا سا قصبہ کافی بدل چکا تھا، لیکن لوگ پہلے جیسے ہی نیک دل تھے۔ مجھے ایسے پرتپاک طریقے سے خوش آمدید کہا گیا جیسے برسوں سے کھوئے ہوئے دھرتی کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ ایشونی اور بچپن کے دیگر دوست مجھے جلوس کی شکل میں بڑی سڑکوں سے گزار کر لے کر آئے۔ بوڑھے مرد اور عورتیں میرے خاندان کے بارے میں حال احوال پوچھتے رہے۔ اتنے سارے لوگوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ لنچ کون دے گا اور ڈنر کون۔ مسلمانوں کو کچن میں داخل ہونے سے روکنے کی پرانی روایت دم توڑ چکی تھی۔ میں جہاں بھی گیا میرا خیر مقدم خاص پنجابی مہمان نوازی کے انداز میں کیا گیا۔ ایک جلسہ عوام کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مقررین نے عظیم صوفیہ بابا فرید الدین گنج شکر، سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک اور دیگر روحانی شخصیات کی تعلیمات پر مبنی مشترکہ پنجاب کے ورثے کی بات کی۔ میں نے درخواست کی کہ مجھے اس پرانے گھر میں پہلی رات سونے دیا جائے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں کے موجودہ مالک لائل پور سے آنے والے سکھ مہاجرین کا ایک خاندان تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر اپنے آبائی قصبے اور اس کے باسیوں کا کوئی قرض ہے۔ چنانچہ میں نے ایک تعلیمی فاؤنڈیشن قائم کی جس کا نام میں نے منشی جی رکھا۔ اس نام پر میرے مرحوم والد قصبے میں مشہور تھے۔ میں نے ایک معقول رقم مقامی بینک میں جمع کرا دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈپازٹ کرائی گئی رقم کے منافع سے نادار طلباء کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپ جاری کیے جائیں۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے بعد املو کا کئی بار چکر لگایا اور ہمیشہ میرا قیام اپنے سابق کلاس فیلوز ایشونی کمار کے ساتھ ہوتا ہے جس کے بچے میرا اپنے بزرگوں کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ جرمنی میں بھارتی سفارت خانے کی طرف سے ملٹیپل ویزے کی وجہ سے اب میں برصغیر کے اپنے دورے میں دونوں طرف کے پنجاب میں ایک جتنا وقت گزار سکتا ہوں۔